اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو کتاب لمع میں وضو کے بارے میں چل رہی ہے اور ہم نے اس میں بہت سی چیزوں کو بیان کیا، جیسے نیت یا مثلا چہرے کا دھونا یا ہاتھوں کا دھونا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سر کے مسح۔ سر کا مسح کتنا ہونا چاہیے، کہاں سے ہونا چاہیے، کہاں تک ہونا چاہیے، مثلا اس کی مقدار، حد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، بہرحال اس بارے میں آج کی ہماری گفتگو ہوگی، یعنی سر کے مسح کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ سر کا مسح، جیسے کہ خود مولا عز و جل نے فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی دونوں، یعنی آپ چہرہ دھوئیے اور ہاتھوں کو دھوئیے کونی تک، یعنی کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک آپ ہاتھوں کو دھوئیے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور سر کا مسح کیجیے اور پیروں کا مسح کیجیے إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین تک۔ تو اب ہم سر کے مسح کو شروع کرتے ہیں جو وضو میں کیا جاتا ہے۔ ثم مسح مقدم الراس، پھر یعنی جب آپ بایاں ہاتھ دھو کے فارغ ہو جائیں کونی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں تک، تو پھر آپ جو ہے وہ سر کا مسح کریں، سر کے اگلے حصے کا مسح کریں۔ ثم مسح مقدم الراس، پھر سر کے اگلے حصے کا مسح کریں۔ او شعرہ الذی لا یخرج بمدہ عن حدہ، یا بالوں پر مسح کریں ان پر کہ جو کھینچنے سے اپنی حد سے نہیں نکلتے، یعنی جب ان کو پھیلایا جائے مثلا بالوں کو تو وہ اپنی حد سے نہ نکلیں، جو بال جہاں کا ہے وہیں رہے، مثلا اپنی حد سے نہ بڑھے۔ تو اگر وہ حد سے نہیں نکل رہا ہے، حد سے نہیں بڑھ رہا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، تو پھر بال کا مسح بھی، بالوں کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ او شعرہ الذی لا یخرج بمدہ عن حدہ، اکتفى المصنف بالراس تغلیبا لاسمہ علی ما نبت علیہ۔ اور کہتے ہیں یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ پھر مصنف نے راس ہی کیوں کہا؟ شعر کہہ دیتے مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نہیں، مصنف نے یا مثلا بال اور شعر کہہ دیتے، تو کہتے ہیں کہ مصنف نے جو اکتفا کیا ہے وہ راس پر اس لیے کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ من باب تغلیب، غلبے کی بنا پر، کیونکہ عام طور سے سر ہی بولا جاتا ہے، بولو سر کے اوپر بال بھی ہیں، لیکن مثلا کوئی نہیں کہتا کہ بے فلاں شخص نے اللہ کے سامنے مثلا بالوں کو جھکایا، بلکہ سب یہ کہتے ہیں سر کو جھکایا، یا فلاں شخص مثلا اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مثلا جیسے بولتے ہیں جو محاورہ ہوتا ہے کہ فلاں بس اللہ کے سامنے جھکتا ہے باقی کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یا صرف میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں باقی کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو کیا کہتے ہیں لوگ، یعنی میرا یعنی فلاں کا سر یعنی صرف اللہ کے لیے جھکتا ہے مثلا، یا سر اللہ کے لیے جھکایا جاتا ہے، تو بال نہیں بولے جاتے کہ بال جھکائے جاتے ہیں، جبکہ بال ہوتے ہیں، لیکن من باب غلبہ اسی لیے مصنف نے بھی یہاں پر جو ہے وہ سر استعمال کیا ہے، راس استعمال کیا ہے، من باب غلبہ۔
اس میں ہی علامہ نبت علیہ، کیونکہ سر کیا ہے، سر جو ہے وہ اس پر بال اگتے ہیں، سر پر ہی بال اگتے ہیں، سر نہ ہو تو بال کہاں اگ جائیں گے، یعنی جو سر کے بال کی بات ہے تو وہ سر کے بال سر ہی پر تو اگتے ہیں، تو سر کا مسح کرے یعنی کہ بال اس کے اوپر اتنے مقدار میں ہیں کہ صرف وہ وہیں پر ہیں جہاں کے بال ہیں، یعنی سر یعنی پھیلے نہیں، یعنی بڑے نہیں ہیں زیادہ، اگر ان کو پھیلایا جائے تو وہ وہیں تک رہیں جہاں کے وہ ہیں، جہاں ان کی جڑیں ہیں، مثلا جہاں سے وہ اگے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بے مسمہ، یعنی اس طرح کے مسح کا نام صادق آ جائے، اسے مسح کہا جا سکے۔ خیر، کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مسح کرے کہ مسح کا نام صادق آ جائے، اے مسمى المسح ولو بجزء من اصبع، یعنی اس پر جو ہے وہ مسح کا نام صادق آ جائے، اسے مسح کہا جا سکے، ولو بجزء من اصبع، چاہے وہ انگلی کے کچھ حصے سے ہی کیوں نہ ہو، ولو بجزء من اصبع یعنی انگلی کے جزئی سے کیوں نہ ہو۔ ممر له علی الممسوح، یعنی اسے پھیرا جائے ممسوح کے اوپر، جس پر مسح کیا جا رہا ہے، یعنی ہاتھ رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اسے پھیرا جائے یعنی چلایا جائے ممسوح کے اوپر۔ لِيَتَحَقَّقَ اسْمُهُ لَا بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ، تاکہ مسح کا نام جو ہے وہ متحقق ہو جائے، تاکہ مسح کا نام متحقق ہو جائے، لا بمجرد وضعہ، نہ کہ صرف جو ہے وہ آپ انگلی کو یا مثلا صرف انگلی کو رکھ دیں، نہیں بلکہ اس پر پھیریں، اسے گزاریں اس پر، جی یعنی صرف انگلی کا رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اسے پھیرنا ہے، چلانا ہے۔ ولا حد لاکثرہ، اور اکثر کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا زیادہ مقدار میں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ حد نہیں ہے۔ نعم یکرہ الاستیعاب، ہاں مکروہ ہے کہ آپ پورے سر کو گھیر لیں، مثلا سارے میں آپ کر لیں، یہ مکروہ ہے، بلکہ سر کے چوتھائی حصے میں مسح ہونا چاہیے، آگے کے چوتھائی حصے میں مسح ہونا چاہیے، اور اس کو زیادہ پھیرنا یعنی گھیر لینا سر کو مکروہ ہے۔ استیعاب یعنی گھیر لینا، یعنی لیکن مثلا انسان جو ہے وہ اس نیت سے کر رہا ہے، وہ بازی کی نیت سے مسح، لیکن مثلا کافی مقدار میں ہو گیا مثلا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس نیت سے کر رہا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا مقصود جو ہے وہ مسح کی جگہ مسح کرنا ہے، اور وہ اسے ہی جانتا اور مانتا ہے کہ اتنا مسح کرنا چاہیے، لیکن وہ کرتے وقت اس سے مثلا زیادہ ہو رہا ہے، یا مثلا بڑی مقدار میں اس نے سر کو گھیر لیا، تو کہنے وہ مکروہ ہے۔ الا یعتقد شرعیتہ فیحرم، سوائے اس کے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ نہیں پورے سر کا مسح ہونا چاہیے، تو پھر حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شریعت مقدسہ کے سامنے اپنی رائے کو رکھ دیا، اس نے اپنی رائے کو مقدم کر دیا، شریعت کے سامنے اپنی رائے لے آیا، تو جو شریعت کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے لے آئے وہ عادی انسان نہیں ہے، جو اللہ کے مقابلے اپنی رائے، اللہ کہہ رہا ہے مثلا یہ کرو اور وہ کہے نہیں یہ کرو مثلا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا انسان اللہ کا مخالف ہے، اور اپنے مولا اللہ عز و جل کی مخالفت کرنا ہر حالت میں حرام ہے، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ الا یعتقد شریعتہ فیحرم، سوائے اس کے کہ انسان یہ اعتقاد رکھتا ہو، یہ نظریہ رکھتا ہو کہ مسح میں پورا سر کا مسح ہوتا ہے، ہونا کرنا چاہیے، ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور صرف جو ہے وہ ہو ایسا ہو گیا، مثلا وہ اسے معلوم ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مسح جو ہے وہ مقدم راسی کا ہے، آگے کے چوتھائی حصے کا مسح ہوتا ہے کہ مسح کیا جاتا ہے، اور لیکن اس نے مثلا کر لیا بڑی مقدار میں بہت زیادہ کہ سر کو گھیر لے، صحیح، تو کہنا ہے کہ اگر اس نیت سے کیا ہے تو مکروہ ہے، اور اگر جو اس نیت اور اپنی جو اعتقاد سے کیا ہے کہ نہیں پورے سر کا مسح ہونا چاہیے، پھر حرام ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اور حکم کیا ہے مولا عز و جل کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سر کے بعض حصے کا مسح۔ وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ
فی مقدار ثلاث اصابع، اگرچہ جو فضیلت ہے وہ 3 انگلیوں کی مقدار میں ہے، یعنی جیسے 3 انگلی ہے نا، 3 انگلیوں کی چوڑائی، اس میں جو ہے وہ فضیلت ہے۔ ثم مسح بشرۃ ظہر رجل الیمنی، پھر مسح کرے گا دائیں پیر کا، دائیں پیر کی کھال کا، ظہر رجل الیمنی، دائیں پیر کے اوپر والے حصے، ظاہری حصے کا، اور ظاہری حصے کی کھال پر مسح کرے گا۔ جو پیر کا حصہ ہوتا ہے، ایک تو پیر کا تلوا ہوتا ہے اور ایک پیر کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو مسح کہاں کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اوپر کے حصے پر کیا جائے گا، تلوے پر نہیں مسح ہوگا، یعنی پیر کے اوپر والے حصے پر، جسے جو ہے ظاہر قدم بھی کہتے ہیں، اور دائیں پر کریں گے پہلے اور کھال پر مسح کیا جائے گا۔ من رؤوس الاصابع، انگلیوں کے سروں سے لے کر الی الکعبین، کعبین جو پیروں کی اٹھی ہوئی جگہ ہے، جو جگہ ہے بلند جگہ ہے پیروں میں، وہاں تک جو ہے وہ مسح کیا جائے گا، کعبین تک مسح کیا جائے گا۔ وہما، اب کہہ رہے ہیں کعبین کیا ہے؟ وہما قبتا القدمین الی الاصحاب، کہہ رہے ہیں کہ کعبین جو ہے وہ 2 اٹھے ہوئی جگہیں ہیں، قبہ یعنی اٹھی ہوئی جگہ، بلند جگہ، مرتفع، جو جگہ بلند ہوتی ہے اسے قبہ کہتے ہیں، صحیح؟ حتی گنبد وغیرہ کو بھی قبہ بولتے ہیں، جو گنبد ہوتے ہیں نا مقامات مقدسہ پر، یا روزے پہ، یا مثلا مسجد کے اوپر گنبد جس بناتے ہیں، تو اٹھی ہوئی جگہ کو قبہ کہتے ہیں۔ تو جو جگہ بلند ہے، مثلا جہاں سے جو پیروں میں جگہ بلند جگہ ہے، اٹھی ہوئی جگہ ہے، وہ کعبین کہے جاتے ہیں، علی الاصحاب، قول اصحاب کی بنا پر، یعنی صحیح ترین قول کیا ہے کہ وہ کعبین کہاں ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جگہ پیروں میں جو اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، الی الکعبین، کہاں سے؟ من رؤوس الاصابع، انگلیوں کے سرے سے لے کر کعبین تک مسح کیا جائے گا۔ وقیل الی اصل الساق، اور ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنڈلی کے اصل تک، جڑ تک، یعنی پنڈلی تک، ایک قول ہے یہ، وہ مختارہ فی الالفیہ، اور اس قول کو مصنف نے، کون سے قول کو؟ الی الساق والا جو ہے، اس کو اختیار کیا ہے مصنف نے اپنی کتاب الفیہ میں، الفیہ مصنف کی کتاب ہے۔ ثم مسح ظہر الیسری، پھر جو ہے وہ بائیں پیر کے، یعنی جو ہے وہ یعنی ظاہر قدم پر مسح کیا جائے گا، اور اس کے کھال پر مسح کیا جائے گا۔ کھال اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی موزوں پہ کر لے، جوتوں پہ کر لے، کسی اور چیز پہ کر لے، پیر کے اوپر جو مثلا پہنے ہوئے ہے یا رکھے ہوئے ہے، تو بلکہ کھال پر ہی ہونا چاہیے۔ کذالک، اسی طریقے سے، یعنی من رؤوس الاصابع الی الکعبین، کذالک یعنی من ظہور الاصابع من رؤوس الاصابع الی الکعبین، بے مسمى کہ اسے مسح کہا جا سکے۔ فی جانب العرض، چوڑائی میں، کہ اسے مسح کہا جا سکے۔ ببقیت البلال، باقی کہتے ہیں کہ جو وضو کا پانی ہاتھوں پر بچا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ مسح کیا جائے گا، یعنی چوڑائی میں، یعنی کافی ہے کہ اسے جو ہے وہ جانب عرض یعنی چوڑائی میں، یعنی کافی ہے کہ مثلا 1 انگلی یا اس کے جز کے برابر ہو، کافی ہے، صحیح۔ ببقیت البلال یعنی باقی جو تری بچی ہے اس سے، جو وضو کے پانی کی تری بچی ہے اس سے اتنا کر لے کافی ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار والحمدللہ، جی، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔